الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احباب پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیاد علیز بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ واتم برہانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا کی بارگاہ بیگس پناہ ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین اہل اسلام شاخان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت قبلہ شانی حضور سید شہود حسین شاہ صاحب اور قبلہ دے عقیدت مند اور جتنے دوست بھائی بیٹھے ہو دعا ہے اس محفل پاک کو اللہ قبول فرما کے اکبر دے بھائی جڑے شہید ہوئے نے رفاقت علی اللہ کریم اس سنگی دے درجات کو بلند فرمائے اور اس شہید دی شہادت دا صدقہ ساڑھے سارے دے دلوں میں شوق شہادت پیدا فرمائے اقبال فرماتے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اسلام ہر دور دے اندر شہداء دی شہادت نال جلا پاندا ہے
شہید کسی بھی قوم دا اساسہ ہوندے نے، شہید قوم دی دولت ہوندے نے، شہداء قوم دا قبیلے دا گھر دا فخر ہوندے اور خوش نصیب ہوندی او ماں او بہن او برا جنہ دا کوئی پیارا مرتبہ شہادت فائز ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت مجاہد دی تلوار دی چھاں تھلے ہے۔ معزز سامعین، جہاد امت فرض ہے جنہیں نماز روزہ تے حج فرض ہے۔ انتظار کرو اس گھڑی دا جب امت مسلمانوں جہاد کی ضرورت پہ جائے، اور ایسا کوئی حکمران اللہ عطا فرمائے جڑا اقامت دین واسطے جہاد جیسے فریضے نو آغاز تک لے چلے۔ حضرات محترم، جس موضوع پہ میں آپ حضرات نال گفتگو کرنا چاہنا اس مہینہ دی مناسبت نال، چونکہ یہ مہینہ حضور دے یار غار دی وصال دا اور شہادت دا مہینہ ہے، تو اس اعتبار نال گفتگو دا آغاز کرانا۔ دو چیزاں جو چیزاں درمیان چاہدیاں گئیاں انہوں نے بھی بیان ہوتا جائے گا، اور میں اپنے سنگیاں دی خدمت گزارش کراں گا کہ میں 11:30 بجے بیان ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جناب؟ لہذا انہاں چروں تمہیں بہنا پینا، 5 منٹ پہنا ہی ہو جائے گا، گھبرانا نہیں۔ 12 بجے تک بھائی رکھو نہ بھائی 1 بجے تک بھائی نہ سونے 11:30 زندگی دیاں گلاں نہ رب نو منظور ہویا تو 11:30 بجے دعا ہونی ہے، انی دیر تک تسی بھی ذہن بنا لو تے میں بھی ذہن بنا لینا گلاں سرکار دیاں کرنیاں۔ توجہ ہوگی جناب؟ گفتگو دا آغاز کراں گا اور قرآن مجید کی اس آیت تو کراں گا، اور اس آیت سے ہی گفتگو ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا، محبوب میرا رب دا حبیب جس ویلے مکہ شریف تو نکلے ہوئے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جدو کفرہ نے حضور نو مکہ شریف اچ نہ رہن دیتا تو میرے نبی سرکار نے ایک دعا مانگی، میرے مالک مکہ میرا پسندیدہ شہر ہے، اتھے رہنا نہیں، تیری منشا حکم آ گیا کہ نکلیے، مالک ہوں اتھے لے چل جڑا تیرا پسندیدہ شہر ہے۔ ایک باری بول سنو، وہاں پتہ لگے مکہ اور مدینہ کی نہیں۔ حضور دعا کی منگیے یا اللہ مکہ میرا پسندیدہ ہے، یعنی حضور کا، اتھے رہنا نہیں، حکم آگے ہجرت دا، ہن سونیا اتھے لے چل جڑا تیری پسندیدہ شہر ہوئے، گویا مکہ حضور دی پسند ہے، مدینہ خدا دی پسند ہے۔ توجہ ہوگی جناب نے کہ کوئی نہ؟ مکہ مصطفیٰ دی پسند ہے، مدینہ خدا دی پسند ہے۔ میرے نبی سرکار سانو دین لبا ہے سکھا، دین واسطے وطن حضور چھوڑ رہے،
جو سانو بندے آندے نے بھئی فلانا تواڈے خلاف ہے، فلانا انج کردا ہے، او گلاں فلانا، میں نہ کملیا مولویاں دے خلاف تے پیراں دے خلاف بندے گلاں تے کردے ہی رہندے پر کردے گلاں ہی نہیں تسی نبی سرکار نوں موت دے سرکار کو کتنا ستایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اتنا سارے نبیوں کو راہ حق وچ نہیں ستایا گیا جتنا مینوں محمد کریم کو ستایا گیا۔ اتنی تکلیف حضور کو دیتی گئی ہے دین دے راہ وچ۔ تو کی صرف مقصد سی وہ آندے سن بھی ساڈے بتاں نوں کچھ نہ آکھو۔ حضور نے فرمایا اگر تسی چاند تے سورج بھی لیا کے میرے ہتھاں تے رکھ دیو تو میں حق بولاں گا۔ یہی نبی علیہ السلام دی سنت ہے قل الحق ولو کان مرا کہ حق گل کرو بھاویں کڑوی لگے کسی۔ کافروں نے حضور دے مکان نو جس مکان شریف وچ حضور موجود سن ان گھیر لیا اس مشورے نال کہ یار اے روز دا روڑا مکائیے۔ یہ نبی سرکار جڑے نے انہاں دے بارے انہاں یہ فیصلہ کیتا کہ ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ کٹھے ہو تے اے شمع رسالت گول کریے بجھا دئیے۔ یہ توجہ ہے جناب دی؟ انہاں جدوں اے ارادہ کیتا تو اس ارادے نو عملی جامہ پہنانا واسطے کہ اگر اسی ایک بندے کام کیتا تے بنو ہاشم ساڈے کول بدلہ لینی لہذا اسی سارے قبیلے جو ایک بندہ لگیے بنو ہاشم کتے کتے نہ لڑن گے۔ یہ بندیاں دی عادت ہوندی ہے انہاں دی کوشش ہوندی ہے جڑے بندے دے بارے حسد کرن وئی اینو کسے طریقے نال نیویاں کریں تے جنوں رب نیویاں نہ کرے وہ بندیاں تو نیواں نہیں ہوندا۔ یہ بندیاں چبڑا نو پتہ کوئی نہیں یہ بڑیاں مار دے اوے اللہ دیا بندیاں او جنوں رب اونچیاں کرے ان نیویاں کوئی نہیں کر سکدا تے جنوں نیویاں چ کرے ان اونچیاں کوئی نہیں کر سکدا۔ یہ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ جنوں میں چاہواں انہوں عزت عطا کر چھڑا جنوں رب چاہے عزت ان دیندی ہے۔ رب دے چاہن تو بغیر عزتاں نہ ملدیاں عزتاں دا مالک رب فرماندا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ میں جس نو چاہواں انہوں عزیز کر دینا۔ اگر چاہتے ہو نا بھی سن عزت ملے تو دے واسطے پٹھے کام نہ کرو سونے رب نو راضی کرو عزت تواڈے کول آپ آ جائے گی۔ توجہ ہے جناب دی کہ کوئی نہ؟ یہ اس واسطے دسدا پیا کہ ساڈے بندے اچھے بڑی چیز بیماری پائی جاتی ہے کسی دے مکان چنگے ہون تے آکھن گے اے مکان بڑے چنگے نے، کسی دا منڈا چنگا پڑھن لگ پے یار یہ منڈا بڑا پڑھتا ہے، کسی دی کڑک چنگی ہوگی تو کول کھلو کے آکھن گے پتہ نہیں ہے کی کردا ہے یہ کڑک بڑی چنگی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ او بھائیا انج نہیں آکھی دا کہ ان دی کیوں چنگی ہوئی ہے، انج آکھا اللہ سونے اے دی جو چنگی کیتی ہے ساڈی بھی چنگی چکا ہے۔ یہ جائز ہے، رشک اندر اس کو رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز حسد نہ کرو۔ توجہ ہے جناب عزیزہ نے دی وقار آئیے دیوتے اللہ کا قرآن سنیے میرا اللہ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محمد صلی اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا یا فرمایا تیری آٹ پناہ
سجدہ جس دیوے نو آپ تمہارے تے کو دیوا نہیں بجدا جنہوں اس گل دی سمجھ آئی ہو آکڑ سبحان اللہ جیڑا دیوا رب پالے ان کو بجھا سکتا ہے کچھ بندے آپ پھوکا مار مار کے جنہیں تھک ہوتے ہیں پیران کو ٹر ہوتے ہیں بابیا گوڑا تھوک مارے آجے وہ دن کی تو پرانے ہی ہونا ہی فلانے مندے دا نیمہ بجھا رہا ہے وہ بھی کوئی کرم والے ہندی ہوندے نے انہوں نے ہزار ہی بچے رہا تھا اتنا کیا سام واقف ہونے نے مرگ آدمی نے انہوں پیران کی آواز دا تن بڑے بہتر جان دے ہونے اسی بھی جان دے سرکار بھی جان دے کیونکہ جیڑا بھی صاحب شعور اور عقل آدمی ہے ضرور ہے نبی اور داتا تو واقف ہے تے عمر بندے اپنا غصہ کرنا ہوتا ہے وہاں دن کی بھوک مارو تو پیر پھر بھوک مارو وہ ادلیا تو بھوک مرا ادلیا تو بھوک مرا میں تو اندر سی جانا آپ مسلمان بندے ہو اللہ دے ہو پیرا تو جم کے کھلوتے رہا کرو جنہوں رب نہ ڈھانا ہوگا پیران دیا بھوکا نال بھی نہیں ڈھانا توجہ ہے کہ کوئی نہ اللہ سونے نال اپنا تعلق بنا کے رکھیا گیا بس سونے حضور نال اپنا تعلق بنا کے رکھیا کوئی ڈر نہیں رکھو پیران دیا کرنا تھا اے جڑے 2 نمبر فراڈی ہے سمجھ آئیے کوئی نہیں انج بندے پیران دیا تویزہ نال مردے تھے نہ دہشت کرتا میں تو تویز چھپاؤ تویز لکھ لینا چاہیے اور وہ جواز کی صورتاں قرآن اچھ موجود حدیث اچھ موجود نہیں حدیث مبارکہ دے اندر جواز دی جو دلائل موجود نے سو سارے بلی اے نہ سمجھے بازی دے خلاف اے صحیح ہے لیکن جیڑا بندیاں کام شروع کر لیا وہ غلط ہے شادی نہیں ہوندی تو تاں بھی کرا دیو شادی ہوئی ہے تے تروڑنی ہے تے تاں بھی کرا دیو نکاح پڑھا دیو طلاق کرا دیو محبوب قدمہ گرا دیو قدمہ اٹھا دیو ادو توڑ دیو تے ادے لا دیو پریشانیاں ختم کرا دیو پریشانیاں پا دیو کالا علم پا لو کالا علم دی کاٹ کرا لو فلانے کو چٹا علم ہے فلانے کو کالا علم ہے میں کہا ہے کنے کو رنگ نے ہوئے تو اٹھے اتویزان دے جی اے کو گل ہو گئی ہے پھر دے اوہ عزیزہ یہ نہیں ہے ہوتا پہلیا عزیزہ نے بکار اللہ کا قرآن پڑھی اللہ فرمان یریدونا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم افواہ سنی جناب فلانی افواہ سنی افواہ عربی زبان دا لفظ ہے اور زمانہ پھوک منہ چو نکلی گا افواہ افواہ پھیل گئی وہ یریدونا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم وہ اپنی افواہاں اللہ دا نور بجھانا چاہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ شاعر کردے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے میرے تو یہ لگا کہ بلندہ کوئی ساؤنڈ رہا تو یہ بچ گئے توجہ ہے جناب میں بھی کوئی کر سکتا میں تو ہی مہربانی کریں اللہ اکبر کبیرہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خلد زر بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور بے شک چلی ہے نجد سے
بڑی تیز آدیا ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ توجہ ہے سونے جس لئے بور ہونے لگوں میں اندس ہے موضوع بدل دیں توڑی مرضی نہ جو گل سونے آؤں توجہ کر دے میرے پاک نبی سرکار آگا میرے نبی سرکار لاجپال آقا سونی سرکار بستر پہ سو رہے سارے صحابہ ہجرت کر گئے دو صحابی مکے وچ موجود نے ایک دا نام حضرت علی ہے دوسرے دا نام جناب ابو بکر صدیق ہے جناب دی توجہ ہوئے تو مسئلہ حل کرا حضور فرماتے نے علی نو کہ علی بار کافر آگے ننگیاں تلوارا رہ کے تو میرے بستر تے سو جا جنہ دی امانتاں نے ساڈے کو رکھیاں لیا وہ کل دے کے واپس آ جائیں تو بھی مدینے ایک سوال ہے جناب جواب دیو سوچ صحابہ سارے پہلا ہجرت کر گئے نے صدیقی اکبر حضور دے نال جانا ہے علی پیچھے رہ گئے جنہ امانتاں دینیاں نے منن والے تے ٹر گئے وہ امانتاں کنا دیاں ہیں بھائی توجہ ہو گئی جناب دی میرے بچے مسئلہ سمجھے میرے بزرگ کی کوئی وہ امانتاں کنا رکھیاں سن حضور کو جنہ دیاں حضور واپس کرنے واسطے حضرت علی دی ڈیوٹی لگی توجہ ہے جناب انہاں دی انہاں امانتاں رکھیاں سن جڑے نبی نہیں سن بنتے توجہ ہے جناب جڑے نبی نہیں مننے امانتاں انہاں حضور کو رکھیاں سن سانو حضور کو ادرس نہیں ملیا پھر باویں شہید بھی ہو گئے جدو امانت رکھے ادو خیانت نہیں کری ساڈے کول تے جناب بڑا سوکھا جا کام ہے جنہ لبے جو لبے جویں ہو سکے دبا جاؤ برا ہوئے پتر ہوئے کوئی رشتہ داری نہیں جنوں جنہ مان لبے دبا جاؤ حضم کرو اور بیکار بھی نہ مارے متے کسی کو خبر ہو جائے عزیزہ محمد دی بننا حضور دا کردار تے تک میرے نبی تے اپنے دشمنوں دا مال بھی کھانا پسند نہیں فرمایا امتی کیسا امتی ہے جنہوں سبق بھول گیا کہ میرے نبی نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کوئی صاحبان ایمان اللہ پہ فرماتا جے کہ دوجیا براما دا مال غلط طریقے نال نہ کھایا جے ساڈے کول جناب صبر ہوندا ہی نہیں میں دوجی تانوں گل کی سناواں سونے تسی شادی تے ویکھ لیا آج جس لئے شادی ہوندی ہے تو آندے نے شابہ بھائی پان کھانا شروع لیا جڑے اکھلو کے کھانا رہے پہلی نے بڑے بڑے لکھے لوگ یا پھر مولوی بڑا کھاندے میں کہ جی کھاندے اس نے مولوی پر ایڈی بدتمیزی نال نہیں کھاندے کسی چاج نال کھاندے ہونے اینج مولوی کو نہیں کرتے بھائی ادھا کپڑیاں تے روڑ لیا جنہوں چمچہ لپا اس چمچے نال پا لیا جنہوں چمچی لپی اس چمچی نال پا لیا جن دوویں شیاں تے ہاتھ نہ پیا جڑی پلیٹ ہاتھ تے چاہے انہیں یوز کر لیا تے ایک سفید چوچے ہوتے دی لڑائی بھی ہوتی ہے توجہ کی تھی کوئی مسلمانہ کے اندر احسار کا جذبہ ہی نہیں رہ گیا احسار تے قربانی میں کچھ ہے ہوتی عزیزہ نے محترم اپنا حق کھاؤ دوجیا کا حق نہ کھاؤ سونا مالک ناراض ہوتا ہے اے میرے نبی سرکار آپ نے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا جدو حضور باہر نکلنے لگے اگے کافر باہر ننگیاں تلواراں لے کے چنگیاں بڑیاں بڑیاں اکھاں والے بندے کھلوتے بڑیاں بڑیاں اکھاں والے بھائی تو لگنا نہیں نے موڑ تے اسی تلواراں لے کے کھلوتے ہیں
تلوار کا پتا جی تلوار واحد لفظ ہے جڑا اردو دا اپنا لفظ ہے نہیں تو اس پوری زبان دا اپنا ایک لفظ ہے تلوار میں بھی اردو دا اپنا لفظ اس تو آکھا جاتا ہے کہ یہ کسی اور زبان میں پایا نہیں جاتا توجہ ہوگی نا آقا سرکار بیٹھیا بار بندے کھلوتے نہیں یا مولا بار بندے نے انہاں دا ارادہ خطرناک ہے محبوبہ یا اللہ میرے واسطے حکم کیے اللہ فرمایا سونے ایک مٹھی ریت دی بھر لو توجہ ہے جناب میرے حضور میں مٹھی ریت دی بھری ہے کافر نے وال وگائیے اللہ فرمایا بما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما جنہ دی توجہ ہے واقع سبحان اللہ ڈیڑھ گھنٹے کی گل ہے وہ اکبر دی تو ساڈی گل ہے تسی پریشان نہیں ہونا جے پہنا تھکے ہوئے تو بس گل چھڈاں گے اس تو گھبرانا نہیں بھائی ڈیڑھ گھنٹے کا ٹارگٹ بڑا لمبا ہے تانوں ڈیڑھ گھنٹے کا پتہ بھی نہیں لگنا ہے اینج کر کے لگا تو پریشان نہیں بس تو پورا نظر میرے حل کرو تے دماغ میرے حل کرو خیال میرے حل کرو میرے نبی سرکار آئے ریت دی مٹھی بھری ریت دی مٹھی اٹھائی جدو اللہ دافر فل بنائی اللہ فرمایا سونیا انہوں تو نہیں ماریا تیرے رب ماریا ہے جو ہے جناب شہر کے لئے جندہ ہاتھی رب اپنا ہاتھی آکھے جندہ ہاتھی رب اپنا ہاتھی آکھے ہوئے کافر جیڑا واقع آکھے جتنا اشارہ رک ٹر دے جتنا اشارہ رک ٹر دے چل دو کہ جوڑ اکبر کبیرہ میرے حضور کے ہاتھ صحابہ بیعت کر یا اللہ فرمانا الذین یبایعونک انما تیری بیعت کی وہ تیرے مرید نہیں ہوئے تیرے رب دے مرید ہو گئے حضور کسی نے خیرات دے کے غنی کرن اللہ فرماتا اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ سونیا جنہاں نو خیرات پسند دیتی ہے انہاں نو غنی سونیا میں کی چاہیے مٹھی حضور دیئے جھوڑی منگنا لے لیے تو غنی اللہ فرما رہا ہے اب جو ہے جناب میرے نبی سرکار دی یہ عظمت ہے عزیزان محترم کہ نبی علیہ السلام آپ دے فیلوں اللہ نے نسبت اپنے وال دے دیتی ہے فرمایا وما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما محبوب جب بھی آپ نے مارا تو وہ آپ نے نہیں مارا وہ مار تو آپ کے خدا کی ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا شان ہے مصطفیٰ نے دست اقدس دی حضور نے دست مبارک نے کیا کہنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھائی بڑی حسین بات ہے ذرا توجہ فرمانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی میرے مالک اے میری قوم کیسی ہے اللہ فرمایا تیرے ہاتھ چھوٹے چھوڑے پتھر تے مار فن فاجرت میں ہوتنت عشرت عینا ان پتھر تے مارو بچو پانی نکلے گا
ایک ضرب لائی تے 12 چشم جاری ہوئے. لیکن سنو ایک گل سن لو، پتھر چ پانی نکلدا رہندا ہے. پتھر چ پانی نکلدا رہندا ہے، پتھر چ پانی نکلدا رہندا ہے، لیکن ہتھاں چ پانی نہیں نکلدا. جناب کی توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ سنیا ہتھاں چ پانی نہیں نکلدا. حضور دی باری صحابہ کی سنیا پیاس ہے، آپ نے پیالے وچ ہاتھ رکھیا. ایک بندہ سوچدا ہے وہ پیالے وچ اگے پانی جو آ بغیر پانی کو پیالے وچ کیوں نہیں آیا؟ جواب عدم تو وجود وچ لیاونا یہ صفت خداوندی ہے. کسی چیز کا نہ ہونا اور ان وجود وچ لیاونا یہ صفت توحید ہے، یہ صفت خداوندی ہے کہ چیز نہ ہوئے کہ اس کو پیدا کرنا. لیکن وہی چیز برکت پیدا کرنا یہ معجزہ بھی ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات بھی ہوتا ہے. بڑی فرق ہے تھوڑا جا، اور انہوں سمجھنا میرے مسلمان بھائی دوستاں واسطے ضروری ہے کہ کسی چیز کا نہ ہونا عدم تو وجود چلے ہونا، یعنی اگے نہیں سی بڑھائیں گے. یہ اللہ کی صفت اگے پیالے وچ ہوئے ہاتھ رکھ کے اودے وچ اضافہ فرما دینے میرے نبی سرکار کا معجزہ ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا جانے میں؟ توجہ صحابہ کی سنیا پانی موقع ہے تو حضور پیالے چاہے جاتا رکھے. اعلیٰ حضرت علی برکت فرما دے انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم گئے، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری دریا چلتے ہیں. آب کے اندر پانی پانچ دریا وہ دھرتی پنجاب ہے جی، پنجاب چلے. اللہ حضرت نے سنیا ایڈی بڑی دھرتی ہے جی جو پانچ آب نے جو بنے پنجاب. سنیا تیری شان کو صدقے جاواں انہاں پنجاں وڑیاں کوئی چشمے جاری کر کے پیالے چ پنجاب بنا چھڑیا. توجہ کیتی کوئی نہ میری آپ پیالے کی پانچ پانی جاری میں پنجاں ہو گیا. اور علماء لکھا ہے کہ جڑا پانی حضور دی انگلاں وچ جاری ہے یہ آب زمزم تو بھی افضل ہے، کیونکہ آب زمزم نبی دی اڈی نال لگ کے افضل ہویا ہے. جڑا محمد کریم دی انگلاں وچ شہر چکے پھٹدا ہے اوندا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ توجہ ہوئی جناب نے کہ کوئی نہ یہ نسبت ہے نا، حضور نال نسبت ہوئے تو چیز افضل ہو جائیں گے. یہ میرے نبی سرکار نے دست اقدس کا کمال ہے. جدو حضور مدینے شریف مشکات المصابیح کے اندر حدیث ہے حضور فجر کی نماز پڑھ کے نکلنا نا مسجد نبوی چ فجر کی نماز پڑھ کے تے مدینے دے لوگاں پانی والے برتن لے کے کھلوتے ہوں تے حضور وچ ہاتھ رکھ دیں جانا. وہ پھر بندیاں لے جا کے اپنے بیماراں کو پلانا کہ حضور دیاں انگلیاں لگیاں نہیں، یہ پانی باعث برکت ہو گیا ہے. توجہ ہے جناب، جتھے حضور دیاں انگلاں مبارکاں لگ جان اوتھوں برکت جاری ہوندی ہے. عزیزان محترم ایک جملہ حضور دی انگلی مبارک بارش کرنا چاہتا. نبی سرکار دی انگلی مبارک ایک جملہ بول کے پھر موضوع تو شروع کرا. میرے نبی سرکار صحابہ نال موجود نہیں، توجہ ہے سست نہیں ہوندے پے. حضور صحابہ دے نال نہیں تے صحابہ پہ پیلوں توڑ دے. پیلوں دا پتہ ہے، پیلوں دا پتہ ہے فیصلہ آباد والے ہوا جنگل ہوندیاں نے چھوٹی چھوٹی اوتے لگدیاں نے، پہلے سبز ہوندیاں نے، مڑ سرخ ہوندیاں نے تے مڑ کالیاں ہو جاندیاں نے تے او کھادے میٹھیاں لگدیاں. نہیں
دودھ نہیں وہ زمین تے بوٹی اگدی ہے. ہاں کی نام ہے؟ یس پیلک. ساڈی پراز آباد والی زبان اس سکتے نے پیلو انہوں پیلو تے یہ عرب وچ بھی ہوتی ہے. صحابی پیلوں پہ توڑن تو حضور فرماندے نے کالیاں توڑیا جے میٹھیاں ہو گئی ہیں. توجہ ہے جناب. صحابہ بڑے حیران ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اس گل کا تو اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جنگل وچ رہیا کسی بکریاں تے نہیں چراندے رہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی بکریاں تے نہیں چراندے. حضور فرماتے ہیں ہاں میں بچپن وچ بکریاں چراندا رہا. لہذا بکریاں چرانا سنت مصطفیٰ ہے. حضور فرماتے ہیں ہاں میں بکریاں چراندا رہا. حضور بچپن وچ بکریاں چراندے سن. اس واقعہ کو خواجہ قمر الدین سیالوی نے بھی لکھا. اس واقعہ بابا اشفاق حسین کی نظامیہ کے نام سے کتاب لکھی وہ نے بھی لکھا. اور تاریخ یہ کتابیں کی یہ واقعہ سیرت دیا کتابیں اور مغازی کی کتب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. بڑا معروف ہے. میں پیش کر رہے ہیں جگہ حضور کی انگلی مبارک نشان ہے اور مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے. لیکن کسی جگہ سے طوالت نہ رہے کسی جگہ سے اختصار نہ رہے. متعدد مقامات سے واقعہ موجود ہے. اختصار اور طوالت ملحوظ خاطر رکھ کے میں پیش کر رہا ہوں. تطبیق روایات کے بعد حضور بکریاں کو چراتے ہیں. ایک بندہ کولو لگ گیا. بارش وسیع تھی. صدقے جامع حضور دے شہر میں بھی تھے. حضور بکریاں چراتے ہیں. صدقے جاوا جتھے سونے تلیا لایا فقیر وزیتون وطور سینین فرمایا شریف تو صدقے جا جتھے سونے تلیا لایا اقسم بہا صدقے جا جتھے سونے تلیا لایا قدم قدم میں سجدے دیوا جتھے بکریاں جتھے
حضرات عزیزہ نے بڑی توجہ دا طالب حضرات محترم میری سرکار مکہ دی سرزمین تے سرکار بکریاں دے کول کھلوتے ہوئے بارش وسی ہوئی وسی ہوئی ہے بارش کے تو وس ہوئی ہے وہ نیویاں تھاواں تے پانی اکٹھا ہو کے نکلیاں ندیاں بڑیاں ہو گئے میری سرکار کھلوتے ہندوستان دے رہن والا ایک عاشق کو انہوں دا نام سی رتن لال کی نام سی رتن لال دے عقیدے دے اعتبار نال ہندو سی پیشے دے اعتبار نال تاجر عقیدے دے اعتبار نال ہندو تے مسافر حضور دی بارگاہ دے قریب تو گزرے تے سرکار دا بچپنا سی سونے اور بچے بڑے پیارے لگتے بچے پیارے لگتے ہیں بچپنا بڑا حسین ہوتا ہے کوئی تواڈے چ بندہ تصور دی پرواز کرے تے سوچ کے دسے عام بچیاں دا بچپنا بڑا پیارا لگتا ہے میرے آقا دے بچپنے دا کی حال ہے توجہ ہے جناب نبی سرکار کھڑے نے اعلی حضرت فرماتے اللہ اللہ بچپنے کی خبر اس خدا پاتی صورت پیلا سلام سفل مصطفیٰ جانے رحمت پہ کوڑو لنگے تے حضور دا چہرہ تگیا توجہ ہے کہ کوئی نہیں حضور دا چہرہ تگیا جدو چہرہ مصطفیٰ تگیا حضور دا چہرہ تگیا تے رک دے گل کرن تے دل کی سبحان اللہ جنہاں نو سمجھ آئی گل کرن تے توجہ ہے سمجھو نا سبحان اللہ اس نے ایڈا سی حضور نے رتن لال دا گل کرن دل کیتا بہانہ بنا کے پوچھ دینی سونے تسی پار جانا ندی چوڑی سی نا تسا پار لگنا ہے اللہ اکبر کبیرہ تقدیر بولے رتن لال اے پار جان والے نہیں اے پار جان والے نہیں پار لے جان والے حضور نے اسباب نال جواب دیتا کہ ہاں رتن لال تھلے بیٹھے حضور کندھیاں تے بیٹھے بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ سنگیا حضور موڈیاں تے بیٹھے پہلا قدم ندی وچ رکھیا حضور نے ترازی عمر کی دعا فرمائی حضور نے کی کیتا کہ اللہ تیری عمر میرے نبی سرکار نے فرمایا اللہ تیری عمر دراز فرمائے ٹھیک ہے جی دعا ہو گئی حضور کو پار لگایا زمین تے اتاریا تے ویندیاں دل دے کے ڈر گئے ہائے ہائے ویندے گئے تکتے گئے تے ڈرتے گئے یہ ناسون توبہ ایڈا حسن نبی راج دی جال چلی نہ جاوے تر گئے وقت گزر گیا نبی سرکار دی عمر دا ظاہری سن 40 سال دا ہو گیا حضور نے اعلان نبوت فرمایا مکہ دی سرزمین ہے تو اعلان فرمایا صدیق اکبر ساریاں تو پہنا منیا ابو جال کہنے کمپنی نے انکار کیتا ابو جال کو ایک پاسے صدیقی اکبر کو مدے یار ایک پاسے ابو جال کہنے کو سمجھ آگیا اینڈ کمپنی انہاں کہا جی نبی سچا ہے دے اشارہ کرے چند ٹکڑے ہو کے چلے آگا اسی مان جا
گل بڑی سی چند دی 14 سی 14ویں دی رات سی مکے دا شہر سی پہاڑ دا نام جبل ابو قبیس ہے تے صفا پہاڑی دے نال پہاڑ ہے یہ موجود ہے حضور دے اوپر کھڑے ہو گئے تے آپ نے فرمایا صدیق انہاں نوں کہ آ جا تو جو ہے جناب وہ بھی آ گئے عاشق بھی آ گئے حضور پہاڑ دے جلوہ فرمائے میری سرکار نے انگلی اٹھائی وجدان دی بات درد کرنا چند اللہ دی بار گئے چل کی تھی ہوئی اللہ سونے یار دی انگلی اٹھوئی پئی میرے واسطے کی حکم کیوں اس واسطے ہے اس واسطے ہے کہ جڑا نا چند اس اٹھو ٹوٹنا ہے جب قیامت ہو تو جو ہے جناب چند اور ستارے یہ جھڑ جانے گے اور ہر چیز میں حوالا ہو کے فنش ہو جائے گی کل من علیہا فان اجے قیامت نہیں آئی اللہ سونے انگلی اٹھی ہوئے میرے آستے حکم کی بھئی توجہ دا طالب میں سارے بھائی میرے آستے توجہ کر کے یہ دے اتر اسپانس دے یا رسول اللہ سب کے جاؤں تو اٹھی انگلی بھی شان چند رکھی دی ہوئی میرے مالکہ یار دی انگلی اٹھنے لگی حکم کی یہ قیامت کے نہیں آئی اللہ فرمایا ہوئے گا چندہ جب انگلی اٹھے لگ گئی میں یار توڑوں کی طاقت نہیں دیتی ہے توڑ کے جوڑوں کی طاقت نہیں دیتی بڑھ سورا آج راگے چھوڑلا ہویا ہے اس میں چاس نہیں دیتی پتہ نہیں تو ہم رہی ہے آجڑا بیچ اللہ ہویا ان دی وجہ کو جن پرابلم آئی ہے تھوڑی جی میں موڑ دوبارہ رپیٹ کرنا ہے تو آٹے ہوں گے کہ موڑا گیا حضرات ریوزار جنہ انگلی مٹھے تھے قدمہ نہ لگئی میں یار توڑ دیتا تک دیتی ہے توڑ کے جوڑ دیتا تک دیتی ہے حضرات ریوزار میری سرکار نے مٹھی جانت ٹوٹیا تے قدمہ نال لگا اتا سچی نال نال اتا کھپی نال جدو چند لگا ابو جہل نے اکھاں ولیاں انہیں آگے جو ہو نہیں سکتا کیویں ہویا ہے صدیق اکبر بولے یا ہمارے اٹھی انگلی چریا کے قدم سوڑے چمدا ہے کہ میں تجھے کہ میں جڑیا کمر جانے نبی جانے حضرات ریوزار ابو جہل پوچھ کرنے ہوئے صدیق گل سمجھ نہیں ہوندی چند کے ٹکڑے ہو سکتے صدیق کا عشق بولیا تینوں سمجھ نہیں آئی اٹھی انگلی تے چلا کے قدم سونے تے چمدا کمر جانے نبی جانے سمجھ آئی جائے کوئی نوکری ہو کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا کمر جانے نبی جانے اللہ اکبر جنہ مرنا سی انہاں من لیا جڑے بے ایمان آئے انہاں نوں سمجھ آئے
نہ متوجہ ہو سنگیہ توجہ کرو نا. ہندوستان کا شہر بٹھنڈا حضور دے غلاماں چوں ایک غلام جدا نام بابا رتن لال سی ڈیرے چ بیٹھے چوپال دیکھیا تے آسمان دا چند ٹوٹیا ہے. واقعہ حیرت ناک سی، نواں سی، عجیب سی، اگے کسی بندے تکیا نہیں سی، گل نہیں سی، سمجھ چ نہ آئی اے بھئی اے کی ہویا؟ چند تھلے آیا ہے، ٹوٹیا ہے، پھر اتر ٹر گیا ہے. خیر ہوئے بھئی پوچھن لگے ہوئے منڈی تے جانا تاجرہ ہونا انہوں نے پوچھنا یار ہے واقعہ ہویا ہے ساڈے کول نہیں ہویا ہے کتھے ہویا ہے؟ انہوں نے دسیا ایک دن عرب دے تاجر ہے تو انہوں نے دسیا بھی کہ واقعہ ہویا ہے مکے میں. عرب دی سرزمین تے ایک شہر ہے مکہ، ابراہیم علیہ السلام کا شہر. اس شہر چ واقعہ ہویا ہے اوتھے ایک اوتار آیا ہے. ہندی چ نبی نو کہہ سکتے رسول نو اوتار. اوتھے ایک اوتار ہے، اس اوتار میں منکرین دی خواہش تے معجزانہ طور تے چند ٹکڑے کیتے او اوتھے فسدے. جدو انہوں نے گل سنی تے دل شوق پیدا ہویا. او جڑا نکیا ہوندا دا عشق اندر ہا وہ عشق جا گیا. عشق کیا چل بھائی چلیے سواری تیار کی تھی رات آگے پتہ سی اس ویلے نہ ہوائی جہاز ہے نہ بحری جہاز ہے پیدل سفر سے ٹر پے. بٹھنڈا تو چلے تے چلدے چلدے مکے ٹر گئے. جدو مکے گئے تو پوچھا پہ جنہ چند ٹکڑے کیتا ہے او یار کتھے وستا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مکے والے دسیا ہوتے ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے. منہ مدینے الچا کیتے تے مدینے وال ٹر پے. جدو مدینے اپنے لوگاں کو پوچھیا حضور کتھے نے؟ لوگاں مسجد والا اشارہ کیتا مسجد اپنے. حضور دی زیارت کیتی تکدے رہ گئے لیکن سیاح نہ ہوئی. سیاح نہ سکے وہ جنہاں میں بچپنے چ ویکھیا یہ سیاح نہ کر سکے تے حضور دی خدمت وچ بیٹھ گئے. امتی سیاح ہوئے نہ ہوئے سائیاں تے ہوندی ہے نا. جنہاں نوں سمجھ آئی وہ بندے صرف آکھن سبحان اللہ. حضور دی خدمت وچ بیٹھ کے ہولی یاد کردے سونیا محمد تسیو. پتہ نہیں کتنے پیار نال پوچھیا ہونا تے کتنے پیار نال سونے حضور نے وہ دسیا ہونا. حضور فرمایا ہاں محمد میں ہی ہوں. سونیا جنہاں معجزانہ طور تے چند ٹکڑے کیتے ہو تسیو. فرمایا ہاں محمد میں ہی ہوں. سونیا میں کلمہ پڑھنا ہے کوئی معجزہ دکھاؤ. سونیا میں بھی کلمہ پڑھنا ہے کوئی معجزہ دکھاؤ. سنیا جڑا بھی کلمہ پڑھے معجزہ دکھاؤ. سونیا میں بھی پڑھنا ہے میں معجزہ دکھاؤ. میں ہندوستان ہی کیوں آیا. توجہ ہے جناب جڑا بندہ پیار نال بیٹھے ہو توجہ کرے. میرے نبی سرکار نے سنیا تے مسکرائے. حضور فرماندے بابا تجھے نو معجزے دکھائے نے تینوں معجزے دی لوڑ کوئی نہیں. جڑی موڈیاں تے بیٹھ کے دعا دتی تیرے واسطے دعا کافی. دوجیاں نو معجزے دکھائے نے تینوں معجزے دی لوڑ. تیری واسطے دی موڈیاں تے بیٹھ کے نکیاں ہوندیاں دعا دتی کوئی کافی. حیران ہو گئے تصور دے پنچھی نے پرواز کی تھی. حضرات علی وقار 40 سال پیچھے ٹر گیا 35 سال. الکدے سونیا او تسیا. فرمایا ہاں اے ہندی یار او
ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے. توجہ حضرات یا رسول اللہ میں ہندوستان والا سونے کیڑا خوش نصیب جڑا پھر حاضر ہویا آقا مینوں کلمہ پڑھا آقا سونے مینوں کلمہ پڑھاؤ میرے نبی سرکار فرماتے ہیں پڑھ لا الہ سارے بیلی رل کے پڑھ لو لا وچ قبری تے جی گھبراوے گا اوتھے کوئی نیا بچاوے گا دین سکھیا پھر حضور مر جہاد شرکت فرمائی مجاہد طور تے لڑے جہاد کیتا جب جہاد کر رہے تو تمام دین سکھ لیا حضور فرماندے نے رتن ہندی ہوں واپس اپنے وطن پڑ جا اور اس جگہ سے جا کے میرے دین کی خدمت کر بابے رتن دار ہندی دا مزار بٹھنڈا کے اندر حجے بھی موجود انڈیا اور کچھ ایک قرآن مجید پہ آیا ہے جڑا بہت بڑا اور پرانا نسخہ اور لوگ اجے بھی اس کی زیارت کر رہے ہیں اور بابا جی کے مزار پہ حاضر ہو کے فیض لے رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کا وہ بندہ ہے جنہوں نبی سرکار کی زیارت نصیب ہوئی ہے ناچیز اور خاکسار دے علم دے مطابق یا ایک صحابی نے ہندوستان نے کیا کشمیر کے اندر وادی نیلم میں مزارات میں صحابہ کرام جڑے عرب میں چل کے تھے آئے سن نبی سرکار کا خط لے کے گئے سن چائنا دے بادشاہ چین دے بادشاہ کو خط لے کے حضور تک گئے سن دین تو واپسی دے اندر وہ پھر اتھے ہی آباد ہو گئے اور دین دی خدمت کرتے ہیں وادی نیلم کشمیر کے اندر انہوں نے مزارات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گزٹ آف کشمیر کے اندر یہ موجود ہے اگر کوئی سنگی وادی نیلم جائے تو تھے صحابہ کرام کے مزارات موجود میں انہوں نے زیارت کریں متوجہ ہو میرے سنگی بابا رت اللہ علیہ طور پہ کہ تو واپس آئے انڈیا انہوں نے فرمایا وہ کلمہ بڑھ ہوئے میرے نبی کا میں بیک آئے بندے آجا تو ہی نے بیک آئے اور اسی بیک آئے بابا رضی اللہ عنہ میں حضور کو بھی کیا ہے تو سمجھ دیکھو میں حضور نے درازی کی عمر دی دعا دیتی ہے جے میری عمر سائیں دی دعا دے مطابق پوری ہوئی تو مڑ سمجھا جائے کہ جیڑی دعا دیتی ہے منو میری سرکار نے میں بھی سچا میرے سونے دی دعا بھی سچی ہے میرا یار بھی سچا ہے حضرات دیوکار بابا رتن لال ہندی کے دینا بودھا دی پوجا چھوڑو تے ایک دنوں منو توحید نبی اللہ اکبر انہاں کیا بابا جی تسی من آئے ہو انہاں کیا ہاں ہاں الف اللہ جنبے بوٹی تے میرے منو چمشتی پا
صرف کامل سکتا ہے، ناقص کس کی بیٹا بنا سکتا، ناقص کس کی لگاؤ کے کتاب ناقص لگے خار ہو سی یہ کولدار نواری اسے درویش مصطفیٰ خدمت کا کسی شہر میں کہنا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ درویش ہوتے جڑے دل کے اندر یاد الہی دا بوٹ ڈالا ہے، اور یہ درویش غیر درویش کامل کنا صحیح فرما دینے ہیں کہ جیب مرشد کامل باہو کامل کی ہوتا ہے، میں تقریباً جدوری ہونا میں ضرور دس اور اللہ اس نیت سے دس کہ میری قوم کو خبر ہو جائے کامل مرشد کی نشانی ہے کہ وہ صاحب علم جاہل کامل مرشد نہیں ہو سکتا، کامل مرشد کی دوسری نشانی وہ صحیح و لقیتہ ہوتا ہے، بد عقیدہ کامل مرشد نہیں ہو سکتا، کامل مرشد کی تیسری نشانی اندھے ظاہر کوئی عیب شریعت دے اعتبار نہ نہیں ہوتا، ظاہر ان تک نہیں لگتا ہے کہ نبی سرکار کا نوکر ہے جس کی ہر ایک عطا سنت مصطفیٰ ہے، سبیل طریقت پہ لاکھوں سلام۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مرشد کامل خود کسی دا مرید ہوتا ہے۔ پنجویں شرط مرشد کامل دنیا دار نہ سی دین دار ہو سی، یہ نشان ہے۔ مرشد کامل دین دار ہوتا ہے، دنیا دار نہیں ہوتا۔ برادران اسلام ساڑھے سارے بندیاں دا مرید ہونے بڑا دل کرتا ہے، میں بھی مرید ہونا ہے، میں بھی مرید ہونا ہے، چنگی گل ہے، پر کسی کامل کا مرید ہو گیا جائے بے عمل اور ناقص دا مرید ہویا بندہ منزل نہیں پا سکتا، بھٹکتا رہتا ہے۔ مرشد ہوتا ہے جڑا بندے کو یقین دی دولت عطا کرے، راہ حق سمجھائے۔ بابا فرماندے نے بڑی بازار محبت والے کوئی راہ پر لے کے سواں ہو، راہ پر سواں ہونا چاہیے۔ میں تو جانا ہوئے گیاڑے تو میں جو نہیں پتا تو میں پوچھنا تو ان دے تو نہیں جن پتا ہے تیری میں ان دے تو پوچھا جڑا آپ ہوتے گیا نہیں جو اس میں فیصلہ بادل کون چھڑا اس بندے نو اگے لا، اس بندے دے آپ پیچھے چھوڑ جنہوں راہ دا علم ہے میرے دوست۔ توجہ ہوئے جناب، میرے نبی سرکار دے دستے مبارک دا کمال ہے کہ نبی سرکار دا ہاتھ اٹھے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے ندی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ فرمائے سونے ہے کہ ریت دی مٹھ کرو، انہاں کافران پھینک دے، ریت حضور دی مٹھی جو نکلی تے خدا دی قدرت ہر بے ایمان دی آنکھیں چکی اور اس ریت دا ایڈا اثر ہے اجے تائیں انہاں حضور نہیں کسی توجہ کیتی ہوئی نا میں ہوا پڑی انہیں بھی انہیں ہاتھ پھات کے میں کیویں بار بھی کھاما، میں تو اشارہ ہی کرنا ہے کہ سمجھ جاؤ۔ ماشاءاللہ اجے نہیں نے دسے حاصل کی دے ہے مکران دے کوئی رہن دے ہوئے کیوں ایڈی زید بنائی دے روجو جناب آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ اور کو کیا نظر آیا، وہ کیا دیکھے۔ عزیزہ نے دیوکار حضور نکلے، اللہ فرمائے اے میرا محبوب سونا جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا
محبوب جڑے بے ایمان نے انہاں سے تواڈے درمیان رب نے ایک حجاب مستورا پردہ بھی کیتا ہے تو پردہ انجا کہ بس پردہ بھی نہیں دستا توجہ ہے جناب حجاب مستورا محبوب کو محجوب بنا چھڑے محجوب صدرے جسے ہوتے حجاب ہوئے محبوب محجوب بنا دیتا ہے ان چاہے گا جنہوں ان بکھائے گا دنیا نہیں نظر آئے گا سمینے مکن میرے حضور نکلے تھے انہوں نے ہٹا کے نکل گئے بچو لانگ او تھی کھلوترے میں یہ نکلنا نہیں سمجھ ہوندی تو یہ کہیں باجے اندر ہی نہیں اوہو جدو سویر ہوئی تو اندر گئے تو بیکھیا کہ حضرت علی سٹے پہ توجہ ہوئی کوئی یہ تو میرے نبی پاک سرکار نکلے میری سرکار نکلے تے آئے نا حضور صدیق نے بوئے تھے بھائیاں ہو جی کوئی گل میری بیلی سمجھے تے میں گل کرا ساری دنیا حضور دے بوئے تے جاندی ہے حضور صدیق دے بوئے تے آئے سبحان اللہ لیکن گل سمجھ لیا جائے فتوہ موڑ لایا جائے پہلے گل نہیں وضاحت لے لو مرید مرشد دے بوئے تے جائے تے فیض لین جاندہ ہے مرشد مرید دے بوئے تے آوے تے فیض لین ہوگا ہے سمجھ آگئی ہے جناب گل نہیں ہون گل نہیں سمجھ آئی نہیں سرکار صدیق دے بوئے تے آئے تے جدو بندہ دروازے تے آوے تے دروازہ کٹ کٹا ہے مدینہ مکہ شریف اس روڈ دا نام ہے شارائے ہجرہ اے ابراہیم خلیل روڈ ہے اے دے نال این شارائے ہجرہ ہے مسجد چو نکلی ہے تے اگے وہ گلی ہے شارائے ہجرہ اس شارائے ہجرہ دے اوپر ایک مسجد چھوٹی جی اس مسجد دا نام ہے مسجد الہجرہ اس ویلے صدیق اکبر دا اوتھے کار سی اگر اللہ کو لے جائے مدینہ شریف تو عموماً پاکستانیاں دے ہوتے شارائے ہجرہ تے لیکن وہ سنگیاں پتہ نہیں ہوتا جناب اس آخر دی گل یاد رکھنا اوتھے مسجد الہجرہ جتھے صدیق اکبر دا گھر سی صدقے قربان جاواں اللہ اکبر اللہ اکبر ویسے اس نو مسفلا بھی کہتے ہیں صدیق اکبر دا گھر مسفلا ایک سی حضور دا گھر مولا ایک سی مولا کہتے ہیں اونچی تھانوں تے مسفلا کہتے ہیں نیوی جا نشیب ہے جناب نبی کریم آئے کہ صدیق دا دروازہ کھٹکھٹایا توجہ ہے جناب جدو بھی کسی دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹائے گھر والا اندر ہوندا صاحب بیت گھر والا اور انہوں دروازے تے آن لگیا تھوڑی جہی اندروں آن لگیا ٹائم لگتا ہے نا بھائی کوئی نہ سمجھ آئی آگے سمجھ حضرات علی وقار میری سرکار آئے نے دروازہ تک کٹایا صدیق نے ہوئے دروازہ کھولے آئے حضور فرمائے صدیق دروازے تے کھلوتا سا از قدم سونے جدو دم تسا فرمایا ہے میں ہجرت کرنی ہے میں ہر ویلے گھر دے بوئے تے کھلو اختیار پہ اگر نہ ہونا پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے نہیں سمجھ آئی گا اے جے عشق حضور دا سونیا جیوندا تساں فرمایا میں ہجرت کرنی ہے میں ہر ویلے دروازے تے کھلوتا ہونا پتہ نہیں کس ویلے یار آوے میں اندر نہ ہوا سرکار دے نال ہجرت کرنی ہے میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا نو گل سمجھائیے آپ فرمایا سے جوڑ سنگت دے گزارا
یا فرمان پیلی پیلی ہر کوئی آکے میرے آقا پیلی اس ویلے دا کوئی نہیں پیلی جدو تلسی جان اجے 15 منٹ پورے نہ توجہ ہے جناب عزیزاں نے وقار حضور نے فرمایا آ صدیق چلے گئے عائشہ صدیقہ فرمانی ہے میں پہلی والی کسی خوشی تو روندیاں دیکھے بندہ ضرورت تو زیادہ خوش ہوئے تو پھر بھی اتھرو آپ فرمانی ہے میں پہلی باری اپنے والد کو خوشی کی روندیاں ویکھے جب حضور نے فرمایا آ چلیے تو میرا باپ ایڈا خوش ہو توجہ ہے جناب دی عزیزاں نے وقار کیوں خوش نہ ہوندے میرے نبی فرماتے سید محمود رضوی شاہ صاحب شارح بخاری سید محمود رضوی شاہ صاحب بخاری شریف دے شارح میں آپ فرماتے حضور فرماتے ہیں صدیق اللہ پوچھا سی الستو بربکم تینوں گالی یاد ہے بھئی توجہ ہے بچے صدیق اکبر کو حضور پوچھتے ہیں اللہ عالم ارواح پوچھا سی الستو بربکم تینوں گالی یاد ہے صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا یاد ہے سارے تو پہلا تسی بولے سو میں ادھوں بھی تواڈے نال یاد کوئی سمجھ چاہیے صدیق اکبر عالم ارواح جو حضور دے نال پھر مکے حضور تے مکے پیچھے صدیق اکبر بھی بچپن نال جوانی نال تے اعلان نبوت ہویا تو سارے کو پہلا صدیق نے کلمہ پڑھیا تے جو ہجرت کیتی ہے جو صدیق تاوی نال غار صدیق تاوی نال مزار صدیق تاوی نال توجہ نہیں کیتی ہا کلا نباس یوم القیامہ جدو حضور حشر والے دن اٹھنا ہے تے حضور تو بعد فوراً قبر صدیق دی کھلنی ہے حشر وچ نال جدو جنت تے جانا ہے حضور فرماندے میرے سب امت جو سب تو پہلے صدیق جنت تے جانا ہے حضور دے نال مڑ صدیق بھائیوں تو گل بھی سمجھ آئیے یہ یاری یہ جوڑے یہ پیارے گرامی قدر آباب جناب ابو بکر صدیق عرض قدر سونیا اٹھ دیار سواری دیار حضور فرماندے نے پیسے پھاٹ سبحان اللہ غور علی گل پیسے لے سونے ہمیں کیوں پیسے لمان ہے فرمایا پیسے لے جدو سائیاں عمر کی تھا صدیق نے پیسے لے پیچھے ہوئی حضور دی علاج ہے پر ایک بار لے میں نے سوچی پہ گیا بھی سونے پیسے دین لگی تھے مطلب ہے تے بڑی سمجھ آئیے باجے صدیق اکبر کو نبی پاک اٹھ لے جاندے نہ بھئی تے کرمالیاں گلی بھی نہیں چھڑنی نار ہے لے جانی کوئی نہیں سمجھ آئی ان آگناؤں کی تو مرید آئے نا انہاں دے گھر نبی پاک آئے تو نہ اٹھنی ہمیں لئی آئی تے سانو بھی مان جے میں دیو سمجھ آئیے سائیاں پیسے دے چھڑے لے سونے پیسے لے تو سائیاں قبول فرما لے چلو یہ بھی چنگا ہوتا ہے نہیں تو پیرا بکری بھی نہیں جڑنی انہاں گڑا سنت حضور دی مریداں دا مال ہے میں فری لے گیا وہ سمجھ آؤں دی پئی جے بچے ہوگی انہاں گڑا کرمالیاں سنت موجود ہے کیویں دے بے عمل مرید ہو پیرا دیندے ہی نو نبی سرکار بھی لے گئے صحیح ہے واہ سبحان تیری کیا پتہ نے کیا کہا سرکار نے نال لیا صدیق اکبر صدیق اکبر دے بیٹے دی ڈیوٹی سی تے بکریاں چرانیاں مشرکین دی خبراں حضور تک پہنچانیاں بیٹی دی ڈیوٹی سی کہ کھانا پکانا تے حضور تک پہنچانا آپ نال گئے سارا خاندان حضور دا نوکر ہے نبی سرکار ٹرتے پہ صدیق اکبر کدی حضور دے اگے ٹرتے نے کدی پیچھے ٹرتے نے کدی سجے ٹرتے نے کدی کھبے ٹرتے نے حضور فرماتے ہیں صدیق این ٹرن دا کی انداز ہے این کسی ٹرتیاں تھا کیا نہیں ہے تو ٹرنا اگر تو سمجھو
تے صدیق اکبر حضور دے نال ٹردے بھی جاندے نے تے چار چفیرے گھومدے بھی جاندے نے۔ صدیق اکبر نے جو گل کیتی ہے وہ بڑی عاشقانہ مزاج تھی۔ جناب ابو بکر صدیق کدے سونیا تیرے چار چفیرے گھومن دا مقصد ایک ہی ہے سونیا، جڑے پاسوں بھی تیرا دشمن آوے صدیق دی جان تیرے تو قربان ہو جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت علی البرکت امام اللہ فرمائے تیرے نام پہ کرو جان فدا، تیرے نام پہ کرو جان فدا۔ محبوبہ میرا دل کرتا ہے میں اپنی جان تیرے تو قربان کا ٹردے گئے ایسے جدوں پہنچے نا غار کول بے لیا تواڈے چوں بندہ سوچی گیا ہے وہ خبر ہو گئی نہیں تے پھر جب جاؤ اللہ تمہیں سبق دے وے تسی پڑھ لو اس پہاڑی تے بھئی میرے رنگے بندے کلے تو بھی چڑھ لو۔ ہن سیڑھیاں بھی نہیں، اس ویلے سیڑھیاں کوئی نہیں ہیں۔ صدیق کدے نے سونے ایک باری میرے گوڈیاں تے آ جاؤ، میں تانوں اٹھا کے غار تک لے چلا۔ جناب ابو بکر صدیق تھلے پہ گئے، حضور موٹیاں کے سوار ہو گئے۔ توجہ ہے بچوں، میری سرکار کندھیاں تے سوار ہوئے۔ صدیق غار کی طرف روانہ ہوئے، جدو پہنچے نا غار کے دہانے تھے۔ صدیق کہتے سونے تو نظر آئی چلو نا میں اندر جانا۔ بیٹا جی پہلے صدیق اندر جاندے نے مڑ حضور جاندے نے۔ جس اندر حضور صدیق نہ جان اس اندر حضور نہیں بسدے۔ حضور دے بسن دی شرط یہ وے پہلا اندر صدیق نو لے جا۔ جس بندے دے اندر صدیق نہ ہو دے اندر حضور دا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے غار کے باہر صدیق اکبر نے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان دے اندر لکھے میرے نبی سرکار باہر نے صدیق اکبر اندر گئے، غار نو صاف کیتا، اندر تے جاڑے لاندی تانے جی اندر صدیق ہو گئے تھے۔ یہ سمجھ آئیے گا؟ اندر صفائی کی تھی، جدو صفائی کر لی غار دے سوراخ بند کیتے تے اندر صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونے ہوں تشریف لے آؤ۔ جناب کی توجہ ہوگا تو گل کرنا، جدو اندر صدیق اکبر دے بارگاہ مصطفیٰ صدیق اکبر حاضر ہوئے تو حضور بیٹھے، صدیق دی گود سر رکھیا، سو گئے۔ توجہ جناب، اتو باہروں دہشت گرد آ گئے جڑے مکیوں کو قدماں دے نشان ملتے ہوئے۔ جدو وہ پہنچے نہ اٹھے غار کو پھر باہر کھلو کے گلاں پہ کر دیں گے، وہ اندر بھئی یار اندر کچھ ہے نہیں، یہ اندر ہوندے اے کبوتری دے انڈے ٹوٹ گئے ہوئے، اے جاڑا ٹوٹ گیا ہونا سی غار۔ بڑے سیانے بندے ہیں نا، سیانے وہ سمجھتے پہ اندر بندہ گیا، اے انہوں نے سمجھ نہیں آئی کہ رب دا حبیب اندر گیا ہے کہ اللہ آنکھے کبوتری نو کوئی موڑ انڈے لا تے کبوتری دی مجال ہے وہ آنکھے میں سویرے کہ ہن لائے نہیں، میرے کو نہیں لاندے جی۔ مکڑی نو حکم دیتا جالا بنا اور جذب القلوب الی دیار المحبوب۔ ہندوستان دا بہت بڑا عالم دین شاہ الحق محدث دہلوی اپنی کتاب وچ لکھ دے کہ جڑے حرم نبوی شریف وچ کبوتر نے اے انہاں کبوتراں دی نسل اللہ نے انہاں نوں انعام عطا فرمایا۔ جذب القلوب شاہ الحق محدث دہلوی نے سورۃ فرمایا۔ عزیزو انعام ہوتا ہے نا یار دی خدمت دا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اتنا چکو بندہ ہونے نیمہ ہویا
اس تو تک لے یہ نہیں اگر حضور فرماتا نہ گھبرا. اچھا تسی صدیق اکبر کے جملے تے غور کیتا ہے اگر کوئی نیواں ہوئے تو حضور کو تکدا ہے. نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی بھائی جیڑا نیواں ہوئے ہو بس جے تکڑا جے تے نیویں ہونا پینا جیڑا آکڑیا ہوئے وہ نہیں تک سکتا. حضور فرمایا نہ گھبرا یہ نیویں نہیں ہو سکتے تے اگر ایسا ہویا تے صدیق یہی تو داخل ہون گے اسی اینج نکلا گے. ذرا نظر تے مار علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جدو صدیق نے غار تے دوے پاسوں تکیا تے ایک سمندر ہے جیدے کنارے تے کشتی ہے. حضور فرماتے ہیں وہ ادھر آن گے اسی ادھر نکل جاواں گے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں بعید نہیں کہ اللہ نے اپنے یار دی حفاظت واسطے اس بڑے سمندر میں حضور دی غار دے قریب کر چھڑیا ہوا ہے. یہ بعید نہیں ممکن ہے کہ اللہ نے سمندر کا کنارہ حضور دی غار دے قریب لیا ہوا اس کی قدرت تو کہنا بعید ہے. حضرات بھی وقار اگر میرے بچے غصہ نہ کرن تے گل کرن وہ ہن باہر کلو کے پیاندے نے اندر ہے. عجیب اتفاق نہیں کہ وہ لوگ غار تو باہر کھلو کے آندے سن اندر شے کوئی نہیں. ہن بندے مزار تو باہر کھلو کے آندے اندر شے کوئی نہیں. اس ویلے غار وچ بھی سن تے ہن مزار وچ بھی ہے اور اس شاہدان مصطفیٰ حاضر ہوندے تے سرکار انہاں نوں جان دے ہوندے. علیہ نبی وقار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے مغموم ہوئے. اللہ کا قرآن گواہ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا حضور فرماتے ہیں ما ظنک باسمین اللہ ثالثہما. صدیق انہاں دو دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہاں نال تریجا خدا آپ ہے. ما ظنک باسمین اللہ ثالثہما انہاں دو دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے جنہاں دے بارے تیسرا اللہ ہے. غم نہ کر صدیق اللہ تیرے نال ہے. نہ کوئی ایم پی ہے نہ کوئی ایم این اے. صدیق خدا تیرے نال ہے. جناب صدیق اکبر اہمیت بھی رکھی ہے بڑی معروف تلقی امت بالقبول دا درجہ حاصل اس روایت کہ صدیق اکبر دی ایڑی ہوتے سب نے ڈنگ ماریا اڈی نہیں ہلائی سرکار دے آرام وچ خلل نہ آوے. جدو ایڑی نہیں ہلائی اکھائی کو تکلیف کو اتھرو حضور دے رخسار تے ڈگے. کیا اتھرو نے صدیق کی حسین جگہ تے گرے. حضور نے محسوس فرما کے اکھا کھولیا تے صدیق ہی گیا. اللہ اکبر کبیرہ سونیا محبوبہ میں سب نے ڈنگ مارے آئے. فرمایا گھبرانا جے سیر دا سروت کی ہو رہا اے نبی دے غلامہ کائنات تو سارے دوچہ غلام تیری چھوڑے جبے ہوئے علاج کی تیری چھوڑی جبے ہوئے. میرے وضو نے اپنے منہ چولہا پہ دہن نکالی اور صدیق اکبر کی اٹھی کے لائی تو صدیق اکبر برستور سرکار کا چہرہ پہ تک دے. بھائی میاں کوئی تصور کر سکتا ہے صدیق اکبر میں حضور کا چہرہ کتنا نیڑے ہو کے دیکھے. اب بہ جاؤ جوڑا منگل کر رہے ہیں منگل کر دے اے جوڑیے اے ایتھے حضور کا سارے
جو کرو نہ بچے ہو اے دولی ایتھے بات ہوں اگر انسان دا چہرہ ایتھے ہوئے کم از کم ایتھے تے آج ہی جانا ایتھے نظرہ میں ذرا تصور تے کرو صدیق کیتا نیڑے ہو کے وڈھا دا چہرہ دکھیا جنہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی یہ تو چنگا سمجھانا میں نہیں ہوتا توجہ ہے نا اے جوڑیے جو نور دا سارے اے تو تصور کرو نا بھئی اے چہرہ سارو ہوئے تے اتنا خود اونچا ہوتا ہے نا اے تو کتنے چہرہ نور دا آیا توجہ ہے آخری جملہ عرض کرنا لگا فرمانا جنہوں نے سمجھ نہیں آئی آؤ بیلیو صدیق نے عشق دی بات باہو سلطان فرما دے اے تن میرا میرے مولا کریم اس وقت میں بات اور قول منظور فرما جنہ سنگیاں نے اس کا اہتمام کیتا ہے اور حسین دو دے بھائی اور انہوں نے تمام دوستانوں انہوں نے ساتھیانوں جنہوں نے محبت کی دیئے میرے مولا انہوں نے وجہ رکھا کرتا جنہوں نے کسی اعتبار نہ بھی خرچ کیتا اور خرچ کی حصہ لیا میرے مولا انہوں نے جزائے خیر نصیب اے اللہ اپنے حبیب پہ صدقہ اس محفل پاک کا اصال ثواب انہاں بھائیاں دے محنت دا ثواب لنگر دا ثواب جو کچھ حاضرین نے پڑھا جو میں نے پڑھا جو ناکھانی ہوئی میرے مولا اس کا اصال ثواب اس کا والا دے مرحوم اور انہاں دے بھائی شہید مرحوم رفاقت اور انہاں دے بزرگ جڑے فوت ہوئے انہاں دی فیملی انہاں کو اصال ثواب سے آمین میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ جنہ واسطے قبلہ شاہ صاحب حکم فرما رہے ہیں انہ واسطے بھی اس ناچیز دی دعا ہے اللہ سونیا سادات کرام دا صدقہ ساڑیاں ساریاں دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما میرے مولا کریم جنہ واسطے میری کہہ رہے ہیں کہ سنگی سسٹر بیمار ہے انہوں نے بہن صحت عطا فرما میرے مولا کریم اپنے حبیب کریم دا صدقہ جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے نے انہاں واسطے دعا ہے قبول فرما تمام مسلمانوں دی عزیز و اقارب دی رشتہ داراں دی بالخصوص نبی سرکار دے علماء آل بیت میں اصحاب میں سورہ یاسین سورہ رحمان اسماء الہی اسماء محمد کریم علیہ السلام سورہ اخلاص کلمات طیبات جزا اصال ثواب انہاں دے بزرگاں نوں آمین مولا جو بے اولاد انہاں نوں آمین جو تنگ دست نے انہاں دلوں میں نیک آئے تنگ دست میرے مولا کرم کرا میرے مولا فقیراں حقیراں کی دعا کرو میرے مولا قبلہ شاہ جی ضرور بیٹھے نے تشریف فرما رہے ہیں اور اس ناچیز دے کلمات میں سماعت فرمایا نہیں میرے مولا اپنے عبد صدقہ قبلہ شاہ صاحب سے روحانی فیض و برکات تو تمام پہن والے مستفید و مستفید میرے مولا اپنے قدموں کی برکت نہ رزق انتراحمت فرما میرے مولا رحمت و کرم کی بارش فرما
رسول اللہ دے آل دا صدقہ ساڈے تے کرو میرے مولا انہاں بیلیاں جنہاں نے 24 سال پایا دین وچ اور خرچ کیتا نے انہاں دے رزق حلال برکت فرما خیر فرما صلی اللہ تعالی آمین.